سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دیگر انبیاء کرام کو مختلف معجزات عطا فرمائے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت معجزات کا سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک اور دست مبارک سے بہت سے معجزات صادر فرمائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قیامت آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بڑا مضبوط جادو ہے۔ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا کئی کہان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے 2 ٹکڑے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی اور چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں بالکل، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کا مطالبہ پورا فرما دے۔ چنانچہ چاند فوراً 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک حصہ ابو قبیس پہاڑ پر نظر آ رہا تھا اور دوسرا کئی کہان پہاڑ پر۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا، گواہ رہو، گواہ رہو۔ وہ بدبخت کہنے لگے، محمد نے ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ کچھ نے کہا محمد نے چاند پر جادو کر دیا ہے، مگر ان کے جادو کا اثر تمام لوگوں پر تو نہیں ہو سکتا، لہٰذا دوسرے شہر سے آنے والے لوگوں کا انتظار کرو۔ اگر وہ بتائیں کہ انہوں نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے ہیں تو پھر محمد سچا ہے۔ پھر جب مکہ میں دوسرے شہر کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا۔ آنے والے تمام لوگوں نے یہی کہا کہ ہاں، ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرک بول اٹھے، بس پھر تو یہ عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نے کہا یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوئے ہیں، یعنی جادوگروں کو بھی چاند 2 ٹکڑے ہوتا نظر آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے ایک مجمع سے اٹھے اور چلے گئے تو ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے کہا، تم نے دیکھا کہ محمد نے ہمارے خداؤں کی برائی بیان کی ہے اور ہمارے عقائد کو برا بھلا کہا ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کل میں ایک ایسا پتھر لے کر آؤں گا جسے وہ اٹھا نہ سکے، پھر جب وہ سجدے میں جائے گا تو میں وہ پتھر اس کے سر پر زور سے ماروں گا۔ تم چاہو تو مجھے روک لو، چاہو تو میرا ہاتھ پکڑ لو، اور اس کے بعد بنو مناف جو کرنا چاہیں کر لیں۔ مجلس والوں نے کہا، خدا کی قسم، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر گزر، ہم تجھے ہرگز نہیں روکیں گے۔ جب صبح ہوئی تو ابو جہل نے اپنے قول کے مطابق ایک بھاری پتھر اٹھایا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عادت کے مطابق خانہ کعبہ میں پہنچے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل پتھر اٹھا کر آپ کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس پر عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور پتھر اس کے ہاتھوں سے گر پڑا اور وہ کانپنے لگ گیا۔ قریش کے لوگ اس کی طرف جمع ہو گئے اور پوچھا، اے ابو الحکم، تجھے کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں اپنے کل والے ارادے کے مطابق جب محمد کی طرف بڑھا، اچانک میرے سامنے ایک اونٹ نمودار ہوا۔ خدا کی قسم، میں نے ایسا اونٹ کبھی نہ دیکھا، ایسی کوہان، ایسی گردن، ایسے خوفناک دانت، یہ اونٹ مجھے نگل جانا چاہتا تھا۔ جب اس واقعے کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ میرے پاس آتا تو وہ ضرور اسے پکڑ لیتے۔ بعض علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی تعداد 4000 بیان کی ہے۔ ان میں سے کچھ معجزات غزوات کے وقت بھی ظہور پذیر ہوئے۔ مثلاً جنگ کے دوران اگر کسی مسلمان فوجی کا کوئی عضو کٹ جاتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، آپ اس کے کٹے ہوئے حصہ کو باقی حصہ کے ساتھ ملا کر لعاب دہن لگاتے تو وہ فوراً جڑ جاتا تھا اور زخم کا نشان بھی وہاں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جنگ بدر میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے جنگ کی۔ ابو جہل نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر تلوار ماری جس سے ان کا پاؤں کٹ گیا۔ صحابہ کرام انہیں میدان جنگ سے زخمی حالت میں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس وقت وہ درد کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاؤں کا جھولتا ہوا حصہ دوسرے حصے کے ساتھ ملایا اور لعاب دہن لگا کر پٹی باندھ دی۔ کچھ دیر کے بعد صحابہ نے ان کی پٹی کھولی تو ان کا پاؤں بالکل ٹھیک تھا اور اس زخم کا نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں قحط پڑ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارک کے دن منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی آیا اور درخواست گزار ہوا، اے اللہ کے رسول، جانور مر گئے، اہل و عیال بھوکے ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ بارش برسا دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے۔ اس وقت آسمان پر بادل کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بھی نہیں گرائے تھے کہ پہاڑوں جیسے بادل امڑ آئے، اور ابھی آپ منبر سے بھی نہیں اترے تھے کہ موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ پھر اس دن، اس سے اگلے دن، حتیٰ کہ اگلے جمعہ تک مسلسل جھڑی لگی رہی۔ اگلے جمعے کے خطبے میں وہی اعرابی پھر اٹھا اور بولا، اے اللہ کے رسول، عمارتیں گر گئیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے مبارک ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ، ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم پر نہ برسا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک سے جس طرف اشارہ کرتے وہیں سے بادل جھڑ جاتا، حتیٰ کہ مدینہ کا مطلع بالکل صاف ہو گیا۔ امام ترمذی نے تاریخ الکبیر میں روایت کیا ہے
کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کیسے علم ہوگا آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کھجور کے اس درخت پر لگے ہوئے اس گچھے کو بلاؤں تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا تو وہ درخت سے اترنے لگا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ گرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، واپس چلے جا، تو وہ واپس چلا گیا۔ اس اعرابی نے یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔